عمران خان آج کل کبھی کورٹ کچہری میں پیش ہونے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں تو ان کی چاروں طرف بلٹ پروف شیلڈ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے سر پر بھی کالے رنگ کا ایک چوکولڈ ڈبہ ہوتا ہے جو کہ مجھے یقین ہے کہ بلٹ پروف ہے۔ پہلی دفعہ میں نے خان صاحب کی اس کالے کنٹوپ کے ساتھ تصویر دیکھی تو مجھے تھوڑا مضحک خیز لگا، پھر حیرت ہوئی کہ 7 لاکھ فوج والی ایٹمی قوت والی ریاست اپنے سب سے مقبول سیاستدان کو شرطیہ سیکورٹی فراہم نہیں کر سکتی اور اسے کالے کنٹوپ والی جگاڑ لگانی پڑی ہے۔ پھر میں نے ان کے ناقدین کو ان کا مذاق اڑاتے ہوئے سنا تو باقاعدہ خوف محسوس ہوا کہ ہماری سیاست میں اب اختلاف خونی دشمنی میں بدل چکی ہے۔ اگر سیاسی مخالف کو شکست نہیں دے سکتے تو یہ خواہش کرنے لگتے ہیں کہ اس کا حفاظتی حصار ہٹا لیا جائے اور پھر دیکھیں کہ اس کا سر کا نشانہ کون لیتا ہے۔ اچھا ہی ہے کہ عمران خان ان کے چاہنے والوں کو اس طرح کی تنقید کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ عمران خان پر کوئی بھی جھوٹا سچا الزام لگاؤ ان کے چاہنے والے اسے چوم کر گلے کا ہار بنا لیتے ہیں۔ عمران خان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ہر بات پر یو ٹرن لیتے ہیں۔ ان کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ یہ تو ایک ذہین ایماندار آدمی کی نشانی ہے، جب آگے راستہ بند دیکھتا ہے تو واپس پلٹتا ہے اور بتا کر پلٹتا ہے۔ کبھی کبھی خان صاحب تاریخی جغرافیہ کی غلطی کر بیٹھتے ہیں تو ان کے پیار کرنے والے کہتے ہیں ہمارے لیڈر سادہ دل ہے، جو دل میں آئے کہہ دیتا ہے، کم از کم پرچی سے تو نہیں پڑتا۔ کوئی ان کی پلے بوائے ٹائپ آڈیو اور تصویریں جاری کر دیتا ہے تو ان کے متوالے کہتے ہیں کہ اپنی شکلیں دیکھو، تم تو اپنی پھوپھی کے گھر پر بھی پلے بوائے نہیں بن سکتے، خان صاحب پر تو گوریاں مرتی ہے۔ اگر خان صاحب فرما دیتے ہیں کہ 4 سال حکومت میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، جب باجوہ کہتا تھا بیٹھ جاؤ میں بیٹھ جاتا تھا اور جس کے ساتھ کہتا تھا بیٹھ جاتا تھا تو چاہنے والے پر عاش عاش کر اٹھتے ہیں کہ کبھی دیکھا ہے کہ اتنا معصوم اور اعتبار کرنے والا لیڈر۔ خان صاحب کی 2 طرح کے مخالفین ہیں، ایک سیاسی اور دوسرے وہ جن کو ان کی شکل، اطوار اور باتیں پسند نہیں۔ وہ ان کے کالے کنٹوپ کو لے کر انہیں بزدلی کے طعنے دیتے ہیں، کہتے ہیں جس شخص کو اپنی جان کا اتنا خوف ہو وہ ملک کی قیادت خاک کرے گا۔ ان کی پچھلی پیشی میں کوئی میرا صحافی بھائی خان صاحب پر چیخ رہا تھا کہ خان صاحب آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ خان صاحب کیا ایسے کام کیے کہ منہ چھپانا پڑ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب کیا ایسے کام کیے کہ منہ چھپانا جانا پڑ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب مقبول لیڈر تو نہیں ڈرتے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ خان صاحب کو بار بار بے نظیر بھٹو کی بہادری کی مثال دی جاتی ہے کہ اس نے اپنے اوپر ایک بھرپور قاتلانہ حملے کے باوجود اپنا منہ ایسے نہیں چھپایا جس طرح خان صاحب 2-4 ہلکی پھلکی گولیاں کھانے کے بعد چھپاتے پھرتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد عمران خان نے انہیں اپنی موت کی ذمہ دار خود ٹھہرایا تھا، لیکن کیا عمران خان کو یہ طعنہ دینے والے کہ مرد بنو، بے نظیر بنو، کیا بے نظیر کو بھی یہی مشورہ دیتے ہیں؟ ہمیں بچپن سے رٹا لگوا دیا جاتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ ہم نے اپنے فوجی، پولیس والے، سیاستدان، حتیٰ کہ سبز کوٹوں میں APS پڑھنے گئے ہوئے بچے بھی شہید کروائے ہیں۔ قوم کی نبض پر ہاتھ رکھ کر بتایا کہ اس قوم کو ان کی شہادتوں کی وجہ سے کتنی حیات ملی ہے۔ شہید کی موت اور قوم کی حیات کے بعد ہم تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جس دہج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے۔ بے نظیر بھٹو سے زیادہ سچ دہج کے مقتل میں کون گیا تھا؟ ان کے بعد ان کی سیاست کتنی سلامت ہے؟ شاید عمران خان کو پتہ ہے کہ ان کی شان ہمیشہ سے سلامت ہے اور رہے گی، لہٰذا فی الحال جان کی فکر کرو۔ میں نے کراچی میں 2 شہادتیں قریب سے دیکھی ہیں، ایک پروین رحمان کی جو کراچی کے گوٹوں کے نقشے بنا کر ان کے مستقبل محفوظ کرنا چاہتی تھی۔ ان کے شہادتوں کے بعد کراچی میں جو انقلاب آیا اس کا نام بحریہ ٹاؤن اور DHA سٹی ہے۔ دوسری سبین محمود تھے جو اپنی T2F نامی اڈے پر ان بے آواز لوگوں کو اپنی بات کرنے کا موقع دیتی تھی جن کو پورے ملک میں کوئی ٹی وی، کوئی اخبار، کوئی یونیورسٹی بھی بولنے کا موقع نہیں دیتے تھے۔ سبین محمود کی شہادت کے بعد صرف یہ انقلاب آیا کہ T2F بند ہو گیا۔ سبین اور پروین دونوں کے نام پر اب بھی کراچی میں سڑکیں موجود ہیں، آپ آرام سے ان سڑکوں پر گاڑی چلا سکتے ہیں۔ کیا ہم عمران خان کے سر سے حفاظتی حصار اتروا کر یہ تو نہیں چاہتے کہ ایک دن کسی اسٹیڈیم کا نام بدل کر عمران خان شہید اسٹیڈیم رکھ دیں اور وہاں پر T20 میچوں کا مزہ لیں؟